السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدہ و مسلیہ اما بعد، میرے عزیز بھائیوں، جیسے کہ پوری دنیا والوں کو یہ معلوم ہے کہ ابھی فی الحال فلسطین اور اسرائیل میں بہت ہی بھیانک، دردناک اور ناقابل برداشت جنگ چل رہا ہے۔ تو اس موقع پر کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کے خلاف ہے اور کچھ لوگ فلسطینیوں کے ساتھ میں ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو لوگ فلسطین کے ساتھ میں ہے وہ کس وجہ سے ہے، اور جو اسرائیلیوں کے ساتھ ہے وہ کس وجہ سے ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان سماج میں ہم رہتے ہیں، مسلم سماج میں ہم رہتے ہیں، تو ہماری دل و جان سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصی کی حفاظت ہو جائے اور مسجد اقصی کے لیے ہم سپورٹ بھی کریں۔ اور میں پوری دنیا والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے سبھی کو معلوم ہے کہ یہ جو اسرائیلی لوگ ہیں زبردستی ان کی زمین کو چھیننا چاہتے ہیں اور فلسطین والے اپنا زمین بچانا چاہتے ہیں، بیت المقدس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم اتنی دور ہندوستان سے کیا ہم فلسطین والوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ کیا ہم نے ایسے کبھی کیا، یا ہم نے کبھی ایسے سوچا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم ان کی مدد کریں، چاہے کوئی بھی راستہ اختیار کرنا پڑے؟ کیا ہم نے کبھی ایسے سوچا؟ تو میرے بھائیوں، اسی سوال کے جواب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں ملتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ سنن ابن ماجہ کی جو حدیث ہے وہ 1407 نمبر حدیث ہے، جو حدیث اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ باندی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بیت المقدس کے بارے میں بتائیں، یعنی اس کی فضیلت کیا ہے، وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، وہاں جانے کی کیا فضیلت ہے، وہ کیا ہے، ان سارے چیزوں کے بارے میں ہمیں پوری ڈیٹیلز کے ساتھ بتائے، یعنی پوری تفصیل کے ساتھ بتائے۔ تو میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میری اس سوال کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ قیامت کے لیے اٹھائے جانے اور جمع کیے جانے یعنی محشر کی سرزمین ہے، یعنی قیامت سے پہلے سارے لوگوں کو اللہ پاک رب العالمین اسی سرزمین میں جمع کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہاں جاؤ اور وہاں نماز پڑھو، وہاں ایک نماز کی فضیلت دوسری جگہوں کی ہزار نمازوں کے برابر ہے، یعنی وہاں اگر کوئی آدمی ایک وقت کی نماز پڑھے تو دوسری جگہ میں اگر 1000 رکعت نماز پڑھے تو بھی اس کی برابر نہیں ہو سکتی، اتنی فضیلت ہے۔ تو یہ سن کر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں وہاں جانے کی استطاعت نہ رکھوں، یعنی میں وہاں جا نہیں سکتی، میں وہاں پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتی، تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر وہاں کے لیے تیل ہی بھیج دو۔ تیل یعنی جسے فلیتا جلانے کے لیے تیل ہوا کرتے تھے، اور پہلے زمانے میں مسجدوں میں قندیلیں ہوا کرتے تھے، تو وہ تیل بھیج دیا کرو جو اس کے قندیلوں میں جلایا جا سکے۔ جس نے ایسے کیا وہ بھی وہاں جانے کی مانند ہے، یعنی اگر کسی شخص نے دور سے کوئی چیز بھیج دیا بیت المقدس کے لیے، چاہے تیل ہی کیوں نہ ہو، تو وہ اس شخص کے مانند ہے جو وہاں جا سکتے ہیں اور وہاں چلا گیا۔ یعنی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بیت المقدس میں امداد بھیجنا بیت المقدس میں جانے کے مانند ہے، یعنی اگر کوئی شخص بہت دور سے یا ہندوستان سے کوئی چیز بھیج دے تو وہ ان لوگوں کے برابر ہے جو وہاں چلا گیا اور وہاں عبادت کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج کی اس دور میں جیسے معلوم ہے، میں نے شروع میں بھی بتایا کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان بہت ہی بھیانک جنگ چل رہا ہے، تو اس درمیان اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہاں امداد بھیج دے
تو وہ اس شخص کے مانند ہوگا جو وہاں چلا گیا. تو میرے بھائیوں ہم یہاں سے کچھ نہ کر سکتے ہیں، کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں، اور اگر ہو سکے تو کسی کی مادھیم سے یا کسی ذریعے سے کسی بینک کے تھرو اگر وہاں کوئی پیسہ بھیج دے تو بہت ہی فضیلت والی بات ہے. اللہ پاک رب العالمین ہم سبھی کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. آمین.